أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالم العليم القادر الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين صلوات آپ اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں پیچھے سے مومنین کو مشکل ہو رہی ہے آ جائیں ساتھ عمر کے ساتھ آ جائیں پیچھے والے بھی آسان تھوڑا تھوڑا کر کے آسان مومنین آ رہے ہیں اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے جس کا چاند جیسا چہرہ دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں اور جس کی انگلی دیکھ کے چاند کٹ جائے اسے محمد کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارا موضوع ہدایت اور ہادی برحق ہے کل جہاں ہم نے گفتگو ختم کی تھی آج وہیں سے شروع کرتے ہیں سامعین گرامی قدر آج مجھے شان مصطفیٰ پڑھنا ہے کیونکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کائنات کا سب سے عظیم ہادی میرا مصطفیٰ ہے ممکن ہے کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کیا ہوا مجلس حسین کی ہے ذکر مصطفیٰ کا ہے عموماً دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے نام کا جلسہ ہو ذکر بھی اسی کا ہوتا ہے یہ واحد حسین ہے مجلس حسین کی ذکر توحید کا مجلس حسین کی ذکر محمد کی نبوت کا مجلس حسین کی ذکر علی کی ولایت کا مجلس حسین کی ذکر آدم کی توبہ کا مجلس حسین کی ذکر نوح کی کشتی کا مجلس حسین کی ذکر ابراہیم کے خواب کا
مجلس حسین کی ذکر اسماعیل کی قربانی کا، مجلس حسین کی ذکر موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کا، مجلس حسین کی ذکر علی کے مردے اٹھانے کا، مجلس حسین کی ذکر زبور قرآن انجیل قرآن کا، مجلس حسین کی ذکر عیسیٰ نبی کا، مجلس حسین کی ذکر یعقوب کے بڑھاپے کا، مجلس حسین کی ذکر یوسف کے حسن کا، مجلس حسین کی ذکر مریم کی عصمت کا، مجلس حسین کی ذکر زہرا کی طہارت کا، مجلس حسین کی ذکر حسن کی امامت کا، مجلس حسین کی ذکر آدم کا، مجلس حسین کی ذکر شیطان کا، شیطانوں کا، مجلس حسین کی ذکر شیطان کا، مجلس حسین کی ذکر ابو جہل کا، مجلس حسین کی ذکر ابو لہب کا، مجلس حسین کی ذکر تولا کا، ذکر تبرہ کا۔ یہ کیا ہوا کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، سارا دین بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تو خواجہ معین الدین چشتی نے بتایا، دین اصل حسین۔ اگر چاہتے ہو کہ سارا دین ایک جگہ سے مل جائے تو اسے مجلس حسین کرتے ہیں اس کا جو سید الابرار ہے، احمد مختار ہے، حبیب ستار ہے، محبوب غفار ہے، شافی یوم قرار ہے۔ یہ جو آگے بیٹھتے ہیں نا، اگر یہ سو جائیں تو گاڑی کا نقصان ہوتا ہے۔ جو سید الابرار ہے، جو احمد مختار ہے، جو حبیب ستار ہے، جو محبوب غفار ہے، جو شافی یوم قرار ہے، جو سرور طیب لیل و نہار ہے، جو سرور عالم ہے، جو مونس اعظم ہے، جو وارث زمزم ہے، جو قبلہ دو عالم ہے، جو محبوب دو عالم ہے، جو خیر المجسم ہے، جو رمشہ کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق شش جہات ہے۔ آج اس کا ذکر کرنا ہے جو نور اول ہے، عشق اول ہے، حسن اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، جو مولائے کل ہے، جو دانائے سبل ہے، جو ختم الرسل ہے، جو احمد مجتبیٰ ہے، سردار مرتضیٰ ہے، محمد مصطفیٰ۔ سارے جواب دیجئے، آج اس کا ذکر کرنا ہے جو سر چشمہ علم و حکمت ہے، جو مالک کوثر و جنت ہے، جو سلطان دین و ملت ہے، جو انتہائے کمال منتہائے کمال، ٹوٹے دلوں کا سہارا، عاشقوں کے دلوں کا قرار، جو رہبر موسیٰ، جو ہادی عیسیٰ، جو منبع قرآن، جو سیرت قرآن، جو ناطق کے قرآن، جو ہر مسلم کا ایمان۔ آج اس کا ذکر کرنا ہے جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو داعی اللہ ہے، جو سراج منیر ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو صاحب معراج ہے، جو صاحب درود و تاج ہے۔ آج اس کا ذکر کرنا ہے جو خاتم النبیین ہے، جو سید المرسلین ہے، جو رونق دارین ہے، جو سید ثقلین ہے، جو جد الحسن والحسین ہے۔ ختم ہوئی تھی کہ کائنات کے سب سے بڑے ہادی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ عالم بھی ہے، یہ پاک بھی ہے۔ آج اسی بات کو ہم لے کے چلیں گے۔ ابتدا میں تو میں ایک بات کرتا چلوں، اکثر ہمارے شیعہ جوانوں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ لوگ مولا علی کو مولا نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔
آپ کا یہ اعتراض بالکل ٹھیک ہے. آپ خاموش ہوئے, آپ کا خاموش ہونا بنتا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں, آپ کا یہ اعتراض کرنا ٹھیک. ایک بات کرتا چلو, اتنا کلپ نہ کاٹیے گا. اتنے کلپ کٹوا کے پھر FIR کٹوا دیتے ہیں. آپ بات مکمل ہونے دیجیے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شیعوں پہ آپ کا اعتراض کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی مجبوری ہے. آپ نے نبی وہاں سے سنے ہیں, علی جہاں سے سنے ہیں. میں بات کر گیا, آپ پیچھے رہ گئے. کبھی یہ اعتراض نہ کرتے, اگر علی ہم سے سنا ہے تو محمد بھی ہم سے سنا. بھائی ایک جوان وہاں گیا اور وہاں سے سن کے آ رہا تھا کہ حضور 40 سال کے بعد نبی بنے. شاہ آیا تو محسن قاسمی نے آگے سے پڑھ دیا کہ علی 3 دن کا قرآن پڑھتا رہا. آپ کے ذہن میں تو بات آئے گی, نبی 40 سال تک نبی نہیں تھے تو علی قرآن کا قاری کیسے؟ بھائی نبی وہاں سے سنا, علی یہاں سے نہیں. نبی بھی ہم سے سنو, ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے, بلکہ ہم نبی کو ماں کی گود میں بھی نبی مانتے ہیں. ہم نبی کو آدم کے دور میں بھی نبی مانتے ہیں. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب نوح کی کشتی پار ہوئی تھی. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا. ہم نبی کو جملہ کہہ دو, ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب وہ ابو طالب کے گھر سے جا رہے تھے. ہم نبی کو اس وقت بھی ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب بنت اسد کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں کھاتے تھے. ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب آدم کی توبہ قبول ہوئی. نبی اس وقت بھی نبی تھا جب علی کے پاس بلند کیا. ارے ہم اس وقت بھی نبی کو نبی مانتے تھے جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہا. اگر شان علی سنی ہے تو آج شان نبی بھی سنو. مسلمانوں کا بچہ اسکول میں گیا, وہاں سے عیسائیوں کا بچہ بھی آ گیا. عیسائیوں کے بچے نے مسلمان کے بچے سے کہا ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے. مسلمان بچے نے کہا نہیں, ہمارا نبی افضل ہے. عیسائی بچے نے کہا تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا. تمہاری ہی کتاب کہتی ہے کہ ہمارا نبی ماں کی گود میں کہتا تھا میں نبی ہوں. تو پھر ہمارا نبی افضل ہو گیا. تیرے بچے کے پاس کوئی جواب نہیں آئے گا. بچے کو شرمندگی سے بچانا ہے تو ہماری مجلسوں میں بھیجا کرو. اگر بچہ ہماری مجلس میں آئے گا نا تو ہمارا بچہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا نہیں, جو 40 سال بعد نبی بنے وہ نبی نہیں ہوتا, وہ بندوں کا بنایا ہو سکتا ہے. یہ بندوں نے قانون بنایا تھا. کوئی چاہے زندگی پر بتوں کو پوچھتا رہا ہو اسے نبی بنا دے. ہمارے ہاں یہ قانون نہیں ہے, بلکہ نبی بن کے آتا ہے. ہمارے ہاں نبی کا جانشین بھی بن کے آتا ہے. نبی تو دور کی بات. آج ایک جگہ میں نے مثال دی تھی, چلے آج یہاں بیان کر دیتا ہوں, آگے ذہن میں.
हमारे भाई अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह मजालिस में शिरकत कर रहे हैं और मौला सिस्तानी फरमाते हैं ये हमारे भाई नहीं हैं, हमारी जान है, ये हमारे नफ्स हैं। और बिहम्दिल्लाह इस मजलिस में आने वाला, मैंने पहले दिन कहा था कि बानियान का या पढ़ने वाले का मेहमान नहीं, डायरेक्ट फर्जंद ज़हरा का मेहमान है। और ना हम किसी की दिल आज़ारी के कायल हैं, लेकिन अपने मकतब की नुमाइंदगी करते हुए दावत फिक्र तो दे सकता हूँ ना। हमारे भाइयों के यहाँ 4 आइमा हैं जिन्हें आइमा अरबा कहा जाता है। उनमें एक इमाम मालिक बिन अनस, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, ये 4 इमाम, चारों शागिर्द हैं मेरे छठे इमाम के। 2 डायरेक्ट 2 इनडायरेक्ट, जो शागिर्दों के शागिर्द। जो डायरेक्ट शागिर्द उनमें एक इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक। इमाम अबू हनीफा 2 साल रहे शागिर्दी में, इमाम मालिक 10 साल रहे शागिर्दी में। जनाब अबू हनीफा का बड़ा प्यारा जुमला है, पढ़ दूं? किसी ने पूछा था, असल नाम हजरत का नोमान था। किसी ने पूछा सरकार आपकी उम्र कितनी है? फरमाया 2 साल। उन्होंने कहा हुजूर आप इमाम हैं एक फिक्र के, 2 साल, बूढ़े हैं, दाढ़ी की, हाथ में असा, बुढ़ापा, 2 साल। कहने लगे लौला सनतान लहला का नोमान, अगर 2 साल वो ना होते ना तो मैं हलाक हो जाता। पता चला हलाक होने वाले और होते हैं, हलाकत से बचाने वाले और होते हैं। शियो नाज किया करो कि तुम उस मकतब से ताल्लुक रखते हो कि दुनिया के इमाम उस वक्त तक इमाम नहीं बनते जब तक तुम्हारे इमाम के शागिर्द नहीं बनते। हमारा फख्र है कि हम मकतब जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखते हैं, हम फर्जंदान है मकतब जाफर सादिक। बहरहाल भाइयों का अपना एक सिस्टम है, उनके आइमा भी काबिल एहतराम है, कोई शक नहीं, हम तो ही नहीं कर रहे। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये है, इमाम 4, फिक्र भी 4। किसी इमाम ने कहा हाथ यहां बांधो, किसी ने कहा यहां बांधो, किसी ने कहा यहां बांधो। जितने इमाम उतनी नमाजें। हमारे कितने हैं इमाम? 12। नमाज कितनी है? वहां 4 इमाम, नमाजें भी 4 इमाम, हज के तरीके भी 4। जहां इमाम 12, तरीका 1। मैं वो बात करूं वापिस आ रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ? हमारे 12 होके 1 फिक्र क्यों बताते रहे और उनके 4 होके 4 फिक्र क्यों बताते रहे? भाई दावत फिक्र दे रहा हूं। घरों में एक सादा सी मिसाल देने लगा ताकि हर खास आम के जहन की दहलीज पे उतर जाए। घरों में अक्सर वो गिलास के सेट आते हैं ना, अक्सर वो एक सेट में 6 गिलास होते हैं। वो एक सेट से एक गिलास निकालें, जितना एक गिलास का साइज है वैसा ही दूसरे का है, वैसा ही तीसरे का है। जो डिजाइन इस पे बना है मिनोन वैसा ही डिजाइन दूसरे पे बना है। जितना पानी इसमें आएगा उतना ही दूसरे में आएगा। अगर आप किसी और सेट का गिलास निकालें, उसमें और इनमें डिजाइन का भी फर्क, वजन का भी फर्क, ये 6 होके एक जैसे क्यों? पता चला इन 6 का बनाने वाला कोई एक था। ये एक कारखाने से बने थे, ये एक कंपनी ने बनाए हैं। हाजी साहब बैठे हैं, एक कंपनी का सूट हो तो जैसा एक सूट होगा उसी तरह का दूसरा। एक थान से 12 पीस करो, जैसे धागे एक में होंगे वैसे ही दूसरे में होंगे, क्योंकि सब एक जगह से बने हैं। भाई 12 का किरदार एक इसलिए है क्योंकि 12 को इमामत देने वाला है।
रजा हमसे सुनी है तो आज शान मुस्तफ़ा भी सुनी। हिदायत हादी बरहक, जो हादी बनकर आए वो आलिम है, जो हादी बनकर आए वो पाक है। क्या वजह बनी के जमाने ने कहा कि नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे? भाई जो पढ़ाने आया हो उसके बारे में ऐसी बातें करना हद अदब, ये तौहीन रिसालत है कि नबी को अनपढ़ कहा जाए। हम मुसम्मत करते हैं इसकी। अगर जिसने पहली मर्तबा निसाब में ये बात डाली थी उसने शायद एक बात सोच के डाली थी। मैं फैसलाबाद में आया, मिंबर में बैठा हूँ, आपकी मोहब्बत के आपने बिठाया, हमारी कोई हैसियत नहीं, एक अदना से तालिब है। मैं यहाँ पढ़ रहा था तो सामने से जवान आया, उसने इंतजामिया से कहा ये जिसे मिंबर में बिठाया है इसे उतारो। आपने कहा क्यों भाई क्या हुआ? उसने कहा ये जिसे मिंबर में बिठा के 4 दिन 6 दिन हो गए 10 दिन हो गए अब मजाली सुन रहे हैं कि तो जाहिल बना जाहिल है। आपको कैसे पता कि जाहिल है? भाई मेरे पास दलील है, ये कहीं का पढ़ा हुआ ही नहीं। वो कैसे? उसने कहा पूरे फैसलाबाद डिवीजन में चले जाओ, जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मदारिस हैं जाकर चेक कर लो, कहीं भी इसका नाम नहीं लिखा हुआ। पढ़ा होता तो कहीं नाम दर्ज होता। आप कहेंगे पागलपन ना कर, ये यहां का थोड़ी है। जो यहां के पढ़ेगा ये हमें पढ़ाने आया है, पढ़ने नहीं आया। इसके इल्म का पूछना है तो सियालकोट जाओ, इस्लामाबाद जाओ, वहां के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसे से पूछो कि इसकी तालीम क्या है। मेरे नबी को मक्के मदीने के स्कूलों में ना पढ़ता देख के अनपढ़ कहने वालों, मेरा मुस्तफा मक्के मदीने का थोड़ी था जो तुम्हें यहाँ के स्कूलों में मिले। नबी का इल्म पूछना है तो अर्श पे जाके रहमान से पूछो। जब तुम्हें कोई उस्ताद ना मिला तो तुमने कहा पढ़ना लिखना ही नहीं जानते। हादी बरहक की अलामत है कि वो वहां से पढ़ के आता है, यहाँ आके बंदों से नहीं पढ़ता, वहां से पढ़ता। जी हजरत जबरील ने ऑपरेशन किया, अजीब बात है। हुजूर ने अल्लाह ने फरमाई करा पढ़, सरकार ने फरमाया जी मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं इस बच्चे से कहूँ मुझे पानी पिलाओ, ये ना पिलाए तो इसकी गलती है। इससे मैं कहूँ मुझे उड़ के दिखाओ, ये मेरी गलती है। जब मुझे पता है कि इसे उड़ना आता ही नहीं तो मैंने कहा क्यों? अल्लाह को जब पता था कि इसे पढ़ना आता ही नहीं तो क्यों कहा कि इकरा? नबी की तौहीन ना करना, अल्लाह की अदालत में हर्फ आ जाएगा। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मोहतरम है, सय्यदुल मलाइका है, अलैहिस्सलाम है। हम मलाइका की तौहीन के कायल नहीं है, हम हज़रत को कमी कमीन कहने के कायल नहीं है। मासूम मलक है। हाँ ये है कि बतूल के दरवाजे का नौकर है, यही तो फजीलत है जबरील की। इसके घर की चकिया भी चलाता है, बतूल के बच्चों के झूले भी झुलाता है, बच्चों के दर्जी बन के भी आता है। और मैं एक जुमला कह दूं, कमी वो नहीं होता जो बतूल के दर पे आए, जिसमें विलायत अली की कमी है वही तो कमी है। सारे मिलकर जवाब दीजिए। जो इस दर पे आ जाए वो अफजल बन जाता है। अगर यहाँ वैशी आए तो मुसलमान बनता है, मुसलमान आए तो साहिब ईमान बनता है, साहिब ईमान आए तो सलमान बनता है, यहाँ बेज़र आए तो अबू ज़र बनता है, यहाँ बेदाद आए तो मिकदाद बनता है, यहाँ मजबूर आए तो मुख्तार बनता है, यहाँ गुनाहगार भी आए तो हुर बन जाता है। इस तरह से ब्याह के फजीलत मिलती है। एक मरतबा मौला अमीर से रिवायत है कि मैंने एक मरतबा रसूलुल्लाह से पूछा
फकुल्तु, मैंने कहा या रसूल अल्लाह अंता अफजल अम जबरील, आप अफजल हैं या हजरत जबरील। ये जो बाज़ रिवायात में है ना कि मौला अली पूछते थे, इसका ये मतलब नहीं कि अली नहीं जानते थे। दो वजूहात होती हैं सवाल करने में। अगर पूरे मजमे से बंदा सवाल करे, या तो वो नहीं जानता और जानना चाहता है, दूसरी वजह है जानता है, वो चाहता है मेरी वजह से इन्हें भी पता चल जाए। इसलिए अली जब भी पूछते थे भरे मजमे में पूछते थे। कभी फरमाते थे या रसूल अल्लाह बताइए मेरी फजीलत क्या है, ताकि जाहिलों को पता चले कि मुकामे हैदर क्या है। या रसूल अल्लाह अंता अफजल हम जबरील, आप अफजल हैं या जबरील। आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा, आप अफजल हैं या जबरील। तो सरकार ने फरमाया या अली, या अली फज़्ज़लल्लाहु अंबिया वल मुरसलीन अला जमीइल मलाइका, अल्लाह ने तमाम अंबिया और रसूलों को मलाइका में फजीलत बख्शी। व फज़्ज़लनी अला अलल मुरसलीन वल अंबिया, और मुझे सारे नबियों से अफजल बनाया। वल फज़्लु बअदी लका या अली, मेरे बाद अगर अफजल है तो तू है। फल आइम्मतु मिन बअदिका, और तेरे बाद आने वाले इमाम अफजल। या अली इन्नल मलाइकता यहमलूनल अर्श व मन हौलहु, जितने मलाइका अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके इर्द गिर्द हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू बिविलायतिना, और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जो हमारी विलायत में यकीन रखते हैं। फिर फरमाया या अली लौला नहनु मा खलक़ल्लाहु आदम वलल हव्वा वलल जबरील वलल अर्ज़ वलल समा वलल मा वलल जन्नह। ए अली, अगर हम ना होते, ना अल्लाह फलक बनाता, ना अल्लाह आदम को बनाता, ना अल्लाह हव्वा को बनाता, ना अल्लाह जमीन को बनाता। कायनात बनी है तो 14 के सदके में बनी है। रिज़्क तकसीम हो रहा है तो 14 के सदके में हो रहा है। और जो 14 का सदका खा के 14 को भोगे वो नमक हराम नहीं तो क्या है। अल्लाह वासिक है, अगर 14 के सदके में कायनात बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। दरूद पढ़िए बर मोहम्मद वाले। मैं आज सोचता रहा कि कौन सा ऐसा जुमला तैयार किया जाए शान मुस्तफ़ा का कि सारी तकरीर एक तरफ हो और वो जुमला एक तरफ। जितना मेरा नाकिस मुताला है, जितनी मैंने 2-4 किताबें पढ़ी हैं, उसे सामने रखते हुए मेरे पास इससे बड़ा जुमला नहीं। पढ़ दो, जो अली का भी उस्ताद हो उसे मोहम्मद कहते हैं, उसके शागिर्दों में अली हो। हमारी बड़े सगीर की सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सरखेज़ ज़मीन है। इसने बड़े बड़े उलमा को जन्म दिया, इसने बड़े बड़े खुतबा को जन्म दिया। बड़ी एक तवील फहरिस्त ज़ाकिरीन निज़ाम की भी है, शौरा की है, उदबा की है। अभी मोहतरम बयान फरमा रहे थे बड़े बड़े उलमा को हाल ही में अल्लामा तालिब जौहरी दुनिया से इंतकाल फरमाए। अल्लाह सब के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लामा नक्कल जैसी शख्सियत को बड़े सगीर ने पैदा किया। कौन आएगा नक्कल जैसा, जो किताबत में भी कमाल और खिताबत में भी कमाल। शख्सियात गुजर गई। इसी तरह खिताबत के मैदान में बहुत बड़ा नाम गुजरा है जिनका लक़ब ही खतीब आले मोहम्मद पड़ गया। जो जुमले निकालते थे, बल्कि मैं कहूँगे जिनकी ज़बान से निकले हुए जुमले अगर नूर के कलम से हूर की रुखसार में भी लिखो तो हक अदा नहीं होगा। मेरी मुराद जनाब किबला सैयद असद हसन ज़ैदी अल्लाहु मकामा।
تو جانتے ہیں, سنا بھی ہوگا یقیناً, ہم نے تو نہیں سنا, لیکن ان کے بارے میں جو ہم نے سنا یقیناً خطابت میں بے مثال تھے. ان کو جو ہم نے پڑھا کمال تھے. ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ شیعوں کو جب بھی دیکھیں علی علی کرتے رہتے ہو, نبی نبی آپ کو کرنا ہی نہیں آتا. زیدی صاحب مسکرائے اور فرمایا ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. علی علی کرو تاکہ نبی نبی کرنا آ جائے. جو علی تک نہ پہنچ پایا, استاد بزرگوار حضرت علامہ شیخ اعلیٰ محمد شفیع نجفی دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا پیارا فکرہ ہے. وہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ خالق ہوتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا, اسی طرح محمد و آل محمد مخلوق ہوتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتے. کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ جتنا میں نے علی کو مان لیا اتنا ہی علی ہے. علی کے فضائل ایک سمندر کی مانند ہیں, جس کے پاس جتنا ظرف ہے وہ اتنا لے لے گا. شکر کرو کہ تمہیں ولایت علی نصیب ہوئی ہے. ہادی اللہ بیچتا ہے, ہدایت اللہ کے ذمہ ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ وہ ہم جیسے ہیں. میں قرآن سے 2-4 آیات پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ وہ اور ہیں, ہم اور ہیں. سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. جان رکھو کہ تمہاری دنیاوی زندگی کھیل تماشا, ایک دوسرے پہ فخر کرنا اور آخر میں آ کے مال جمع کرنا اور اولاد بڑھانا, یہی زندگی ہے نا. بچہ ہے تو کھیل ہے, تماشا ہے, تھوڑا بڑا ہوا ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کیا. میرے کپڑے اس سے زیادہ اچھے ہو, میری گاڑی فلاں کی گاڑی سے زیادہ اچھی ہو, میرا موبائل فون فلاں سے زیادہ اچھا ہو. یہ فخر انسان کی فطرت میں ہے, فخر کرتا ہے, انسان خود کو سجاتا ہے. مگر جب زندگی کا ایسا لمحہ آ جائے کہ جب نہ خود کو سنوارنے کے قابل رہے نہ خود کو سجانے کے قابل رہے, پھر کوشش کرتا ہے مال اکٹھا کرو اور اولاد اکٹھی کرو. یہ ہماری زندگی, اتنا کچھ زندگی میں ہے مگر اللہ کہیں بھی نہیں. آیت کی روشنی میں اللہ کہیں بھی نہیں, مگر کیا کہتے مصطفیٰ کے سورہ انعام میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین. حبیبی سے کہہ دو میری نماز بھی اللہ کے لیے, میری قربانی بھی اللہ کے لیے, میرا جینا بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. ہماری زندگی میں سب کچھ ہے, اللہ نہیں. محمد کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ نہ کہنا کہ وہ ہم جیسے اور ہم اس جیسے نہیں, ہم اور ہیں وہ اور ہیں. ہم ہدایت لینے والے ہیں, وہ ہدایت دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا نبی ان سے کہہ دو میرا سارا کچھ اللہ کے لیے. آپ مجھے ایسے دیکھیں جیسے میں نے قرضہ دے رہا ہوں. درود پڑھے بر محمد علیہ. بھائی میں خاموش لوگوں میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. ہم ان کو مانتے ہیں جنہیں نوک سینہ پہ بھی نہیں چپ رہا جا سکتا. انہوں نے خاموش نہیں رہا اور وہ قرآن سامع پڑھتے رہے, آپ قرآن ناطق پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے, یہ نماز عشق ادا کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, یہ جو پڑھنے والے حضرات کہتے ہیں جی تھوڑا سا بولے ہمارے ساتھ, ذرا یا علی کرے, کوئی ماشاءاللہ کرے, کوئی سبحان اللہ کرے. اس میں 2 فائدے, جو ہمارا ہے وہ تو ہے, حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے نا پڑھنے والے کی, اور آپ کا فائدہ یہ ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی جس زبان سے تیرے فضائل پڑھے جائیں اللہ اس زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جن کانوں سے علی کے فضائل سنے جائیں اللہ کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جن ہاتھوں سے علی علی لکھا جائے اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر. حبیب ان سے کہہ دو میری زندگی اللہ کے لیے. اب نبی کی زندگی
किस के लिए? अल्लाह के लिए। नबी का उठना अल्लाह के लिए, नबी उठे तो अल्लाह के लिए, नबी खाए तो अल्लाह के लिए, नबी चले तो अल्लाह के लिए, बैठे तो अल्लाह के लिए, किसी को बिठाए तो अल्लाह के लिए। जुमला कह दो, नबी उठे तो अल्लाह के लिए, किसी को उठाए तो अल्लाह के लिए। नबी जो करता है अल्लाह के लिए। नबी की जिंदगी किसके लिए? सारे बोलो, नबी की जिंदगी किसके लिए? वही नबी कह रहा है, शाह अली मेरी जिंदगी को खतरा है, सो जा। जो नबी जिंदगी अल्लाह के लिए, अली से कहा सो जा, अली सोए नबी की जिंदगी बचाने के लिए। नबी की जिंदगी अल्लाह के लिए, तो अली किसके लिए सोए? शाबाश, अल्लाह के लिए। अली सोए अल्लाह के लिए, सो गए या अल्लाह तेरे लिए, मेरा सर तेरे लिए, मेरा घर तेरे लिए, मेरा चेहरा तेरे लिए, मेरी आंखें तेरे लिए, मेरी जुबान तेरे लिए, मेरे हाथ तेरे लिए। आगे से आवाज आई, वमिनन नास से मन यशरी नफ्सहु तेरा। ऐ अली तू मेरे लिए आज के बाद मेरी सारी मर्जियां तेरे लिए। मिलके हैदरी अली की आंखें अल्लाह के लिए। जुमला आ गया है तो लेते चलो, अली अल्लाह के लिए, अल्लाह अली के लिए। खंदक का मैदान, अली ने दुश्मन को लटाया, इस बदतमीज ने गुस्ताखी की, अली हट गए। सहाबा इकराम ने पूछा, या अली अच्छा भला दुश्मन पकड़ा था, छोड़ा क्यों? फरमाया तुम नहीं जानते मैं लड़ता उसके लिए हूं। इसने गुस्ताखी की थी, मुझे गुस्सा आ गया, अगर अब लड़ता तो ये अपने लिए हो जाता। मैं तब लड़ूंगा जब अपना गुस्सा जाएगा। अब अली आए, अल्लाह के दुश्मन को नहीं छोड़ा। अल्लाह किसी का उधार नहीं रखता। गदीर का मैदान था, नबी के साथ रहने वाला हज करके आया, अल्लाह को सजदे करके आया, अली की विलायत को नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया, मेरा अली तू मेरे दुश्मन को नहीं छोड़ता, मैं तेरे दुश्मन को नहीं। अली की आंखें अल्लाह के लिए तो बन गई ना आइनुल्लाह। अली का चेहरा अल्लाह के लिए है ना वजहुल्लाह। अली की जुबान अल्लाह के लिए बन गई लिसानुल्लाह। अली के कान अल्लाह के लिए बन गए उज़्नुल्लाह। अली के हाथ अल्लाह के लिए बन गए शद्दुल्लाह। जब शद्दुल्लाह, जम्बुल्लाह, वजहुल्लाह, नफ्सुल्लाह इकट्ठे हो जाए फिर बनता है अली शुल वलीजुल्लाह। जो अल्लाह का हो जाए फिर अल्लाह उसका हो जाता। बड़ा प्यारा जुमला है कि फना फिल्लाह में ही बका बिल्लाह है। अल्लाह के लिए फना हो जाओ, अल्लाह तुम्हें हमेशा के लिए बका अता करे। अच्छा, यहाँ एक मसला मैं याद करता चलूं, अल्लाह का जिस्म है, आंखें, चेहरा, तो अली अल्लाह कैसे बन गए? अल्लाह का तो चेहरा ही नहीं भाई। देखा किससे जाता है? आंखों से। अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह की आंखें कौन है? अली। अच्छा, तो क्या इसका मतलब है अल्लाह अली के जरिए देखता है?
اگر علی کے ذریعے دیکھے تو اللہ ہو جائے گا محتاج. اور ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے. پریشان ہو گئے، مسئلہ بن گیا ہمارے لیے. علی مانے توحید نہیں بچتی، توحید مانے ہدایت نہیں بچتی. جائیں تو کہاں جائیں، توحید بچ جاتی اگر علی سے بھی ہوتی. بھائی میں بتا دوں کہ عین اللہ کیسے، کوئی شک نہیں علی عین اللہ ہے، کوئی شک نہیں علی وجہ اللہ ہے، کوئی شک نہیں علی لسان اللہ ہے. پھر اللہ دیکھیں بھائی، دیکھا آنکھوں سے جاتا ہے، علی آنکھیں ہیں اللہ کی، اللہ کائنات کو دیکھ رہا ہے. اللہ پھر دیکھے گا علی کے ذریعے، اللہ بولے گا علی کے ذریعے، اللہ سنے گا علی کی وجہ سے. یعنی اللہ خالق، علی مخلوق. پھر اگر وہ مخلوق کا محتاج ہے پھر وہ خالق کیسا؟ بتاؤں پھر کیسے؟ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اگر میں چاہوں کہ یہاں میرا دل میں ارادہ ہو کہ آپ پیچھے دیکھیں گے، دیکھیں گے نہیں. میرے دل میں میرے ارادے سے آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ آنکھیں آپ کی ہیں. جس کی آنکھیں ہونا مرضی بھی اسی کی ہوتی ہے. بلکہ جملہ بدل کے کہوں، مرضی اس کی ہوتی ہے جس کی آنکھیں ہوتی ہیں. زبان اس کی ہوتی ہے مرضی، زبان پہ اس کی جس کی زبان ہوتی ہے. علی عین اللہ اس لیے ہے، علی دیکھتے ہی وہاں تھے جہاں وہ چاہتا تھا. علی بولتے وہ تھے جو وہ چاہتا تھا، علی سنتے وہ تھے جو وہ چاہتا تھا. جب اس کی مرضی میں ڈھل جاؤ تو عین اللہ بھی علی ہے، وجہ اللہ بھی علی ہے، لسان اللہ بھی علی ہے. دوسرا معنی لے لیں وہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. وہ تو پھر وہ مولا امین ہے جو براغہ میں فرماتے ہیں کہ وہ ہے جو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، وہ ہے جو بغیر کانوں کے سنتا ہے. علی فرماتے ہیں وہ چیز جسمانیت سے مبرہ و منزہ ہے، پھر بھی دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. جو دیکھنے میں اعضاء کے محتاج ہوں وہ مخلوق ہے، جو ساری کائنات سے بے نیاز ہو وہ خالق ہے. میرے بہت ہی پیارے بھائی علی مشتبہ صاحب، مولا کی نوا خان، مولا خان، مولا آپ کی زبان میں، قلم میں، لہجے میں مزید تاثیر عطا فرمائے. اور تمام وہ زبانیں جو ہمیشہ معطر رہتی ہیں ذکر آل محمد میں، خدا انہیں ہمیشہ اسی طرح معطر رکھے. تو بات لمبی تو نہیں ہوگی. علی عین اللہ بھی ہے، علی وجود. اے علی تو میرے لیے، میری مرضیاں تیرے لیے. آج چونکہ شان مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے بات ادھر آ گئی تھی تو پھر میں نے ضروری سمجھا بات کرنا. علی نے خرید لی اللہ کی مرضیاں. اب میں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. یعنی عربی میں کہہ دوں رضی اللہ، عربی ہے نا یہ، اردو میں کہہ لوں یا عربی میں کہہ لوں، بات تو ایک ہی ہے. آپ تقریباً سارے غیر معصوم بیٹھے ہیں، خدا ہمیں گناہوں سے بچائے، لیکن گناہ کہیں نہ کہیں تو ہو جاتا ہے. اور جو گناہ کرتا رہا اس کے لیے دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ شاءاللہ تیرے تو راضی ہو جائے. شاءاللہ خدا راضی تھی مجھے. ایسے ہی ہے نا، تو اسے عربی میں کہتے ہیں رضی اللہ. بندہ رضی اللہ تب بنتا ہے جب علی راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضاؤں کا خریدار علی ہے. علی کے دروازے پہ آؤ گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. کل انشاءاللہ جہاں توحید پہ بات ختم کی ہے، کل کوشش کریں گے کہ یہی سے شروع. 28 رجب کی رات مدینے کی گلیوں سے
سیدزادیوں کے محمل نہیں نکلے، بطول کی بیٹیوں کے زندہ جنازے نکلے۔ جسے 28 رجب کے مصائب میں رونا نہیں آتا نا، وہ شام غریبہ میں بھی نہیں روئے گا۔ آج میں نے زینب کی امیری پڑھنی ہے۔ وہ دور کے جب امیری تھی علی کی بیٹی کی، ماں دنیا سے چلی گئی، باپ سے کہنے لگی بابا مجھے ماں کی قبر پہ لے جاؤ۔ غیرت مند باپ کی بیٹی تھی۔ علی نے فرمایا زینب ابھی صبر کرو، چاندنی راتیں ہیں، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ روایت کے فکرے ہیں جب چاندنی راتیں ختم ہو جاتی، علی زینب کو لے کے باہر آتے، جتنے چراغ رستے میں ہوتے سارے علی بجھا دیتے تھے۔ میری زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، جب علی بیٹی کو لے کے کوفہ میں آئے ہیں نا، جیسے ہی کوفہ میں داخل ہوئے، علی نے ایک مرتبہ زینب کو دیکھا، زینب پہچان یہ شہر کوفہ ہے۔ چند قدم آگے گئے، فرمایا زینب یہ کوفے کا صدر بازار ہے، زینب یہ کوفے کا فلاں چوک ہے۔ تڑپ کے کہتی تھی بابا بازاروں کا تو بیٹوں کو بتایا جاتا ہے، بابا میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں۔ اس وقت غریب امام نے فرمایا زینب ان بازاروں میں میرا کوئی بیٹا نہیں آئے گا، اجرکم اللہ، ان بازاروں میں تو آئے گی مگر تیرے آنے کا رنگ اور ہوگا۔ بس عزادارو، حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلام ہو جناب محمد حنفیہ پہ۔ حضرت کو پتا چلا کہ امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، قریب آئے، فرمایا مولا آپ نے تو سوچا تھا میں فیصلہ کروں گا، اتنی جلدی فیصلہ کر دیا؟ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا کا نام سنا تڑپا علی کا بیٹا، مولا کہیں اور چلا جا، کربلا تو کسی نبی کو بھی چین نہیں آیا۔ فرمایا محمد بھائی اللہ کا دین نہیں بچتا جب تک میں کربلا نہ چلا جاؤں۔ اب ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے حسین کو دیکھا، ایک مرتبہ زینب کو دیکھا، کہا بھیا اکیلا چلا جا، کجا کربلا کجا زینب، اجرکم اللہ۔ مولا پہلوں کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تب امام نے فرمایا محمد حنفیہ میں تو کربلا میں مارا جاؤں گا، لوگ کہیں گے باغی تھا جو قتل ہو گیا، ارے یہی میری بہن ہوگی جو ہاتھوں میں زیور پہن کے بے مکنا چادر بازاروں میں جائے گی، لوگوں میرا بھائی باغی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، دین کو بچایا ہے حسین نے، حسین کو بچایا ہے زینب کبریٰ نے۔ عزادارو بتاؤں حسین کی اور زینب کی محبت کیا تھی؟ جب علی نے عقد پڑھا نا بی بی کا جناب عبداللہ کے ساتھ، اپنی بیٹی کا ہاتھ عبداللہ کے ہاتھ میں رکھا اور ایک شرط رکھی، عبداللہ یہ یاد رکھنا میری زینب کو حسین سے بڑا پیار ہے، اگر زندگی میں کوئی وقت آ جائے میرا حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو نہ روکنا۔ عزاداروں وقت گزرتا گیا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی جناب عبداللہ کی حویلی میں خاک پہ بیٹھی تھی۔ عزاداروں بی بی نے فرمایا عبداللہ میں نے آج تک آپ کے گھر سے کچھ نہیں مانگا۔ عبداللہ بستر پہ تھے، فرمایا بی بی حکم کر کیا چاہیے؟ فرمایا عبداللہ آپ کو تو یاد ہے بابا نے بتایا تھا نا مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، عبداللہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں بھی چلی جاؤں؟ عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی میری طرف سے اجازت ہے، بھرا گھر ہے جو دن ہے لے جا۔ بی بی اندر گئی، ایک صندوق کھولا، ماں زہرا کی چادر نکالی، عبداللہ نے کہا زینب اتنے بڑے
چل پڑی. عزاداروں میں نے روایت میں پڑھا ہے جب بی بی کی شادی ہوئی تھی نا 2 دن کے بعد علی اپنی بیٹی کے گھر میں آئے. کیا دیکھا زینب ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی. امام نے پوچھا زینب کیا ہوا؟ فرمایا بابا 2 دن ہو گئے میں نے حسین نہیں دیکھا. مجھے بتاؤ جو 2 دن نہ رہ سکتی تھی اللہ جانے کربلا کے بن میں بھائی کا لاشا چھوڑ کے کیسے اجرخ بلندہ. عزاداروں بی بی ام سلمہ کو پتا چلا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. ام المومنین حرم ہے رسول کا ہمارا لاکھوں سلام. بی بی نے فرمایا حسین میں نے سنا ہے آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. امام نے فرمایا ہاں نانی اماں. فرمایا حسین میری آدھی زندگی آپ کے گھر میں گزر گئی. میں نے زندگی میں 4 مرتبہ جنات کے لوہے سنے تھے. جب آپ کے نانا کا جنازہ اٹھا میں نے جنوں کے لوہے سنے. جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھا میں نے جنوں کے لوہے سنے. جب آپ کے بابا کے سر پہ ضرب لگی میں نے جنوں کے لوہے سنے. جب حسن کے جنازے میں تیر لگے میں نے جنات کے لوہے سنے. تو جا رہا ہے مجھے آج بھی جنات کے رونے کی آواز آ رہی. حسین مجھے خیر نہیں لگتی. فرمایا نانی اماں نہیں بچتا میرے نانا کا دین اگر میں کربلا نہ جاؤں. جلدی سے اندر گئی ایک شیشی لے کے آئی. شیشی کو کھولا. فرمایا آپ کے نانا نے یہ مٹی دی تھی اور کہا تھا ام سلمہ جب تک یہ مٹی رہے سمجھنا حسین زندہ ہے. مٹی اگر خون میں بدل جائے سمجھنا میرے حسین کا مقتل سچ گیا ہے. حسین نہ چاہیے. امام نے فرمایا نانی اماں آپ کو تو نانا نے بتایا تھا میں تجھے کربلا کا منظر دکھاؤ. عزاداروں دعا کرو کوئی ماں یہ منظر نہ دیکھے. امام نے اشارہ کیا تڑپی ام سلمہ. کیا دیکھا 18 سال کے جوان کا لاشا. ایک بوڑھا باپ جو نیزے کی علی. فرمایا حسین یہ کون ہے؟ نانی اماں میرا علی اکبر. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کو گرایا جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے. سنو گی عزاداروں ایک منظر ایسا دیکھا ام سلمہ کی چیخیں نکلی. کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہے. سر میں قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی اور نہ مارو میری ماں نے چکیا پیس. وقت گزرتا گیا. آخری جملہ حسین کربلا میں آ گئے. ام سلمہ روایت کرتی ہے میں روزانہ شیشی دیکھتی تھی وہ خاک رہتی تھی. ایک مرتبہ 10 محرم 61 ہجری میں ظہر کی نماز پڑھ کے سو گئی. میں نے عالم خواب میں دیکھا رسول میرے خواب میں آئے ہیں. امامے کے میرے کی گردن میں ہے گریبان چاک ہے زلفیں بکھری ہے آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ام سلمہ میرا حسین مارا گیا. کربلا سچ گئی. انا للہ راجعون. ماتم حسین